اچھا اریبا، یہ تو آپ کی بات بالکل مان لی گئی کہ ایشو بہت بڑا ہے، بات کوئی بھی نہیں کرتا. زہرا نے بھی انڈائریکٹلی یہی بات کی کہ یہ جو ہے ایجوکیشن کا پرابلم ہے تو بہت بڑا، لیکن بات نہیں ہوتی اس پہ. میرے خیال میں لیک آف پولیٹیکل ول، یا جو آؤٹ آف اسکول بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں، جو بھی آپ نے تھوڑے سے فگرز جو کوٹ کیے، تو 2.30 کروڑ بچے پاکستان میں سے باہر ہیں، لیکن اٹ سیلف اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں. جس طرح جو بچیوں کی یا بچوں کی اسکول تک رسائی یا ان کی تعلیم میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. میں آپ دونوں سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں ون بائی ون کہ ان پوڈ کاسٹ کے ذریعے، کیونکہ آپ مختلف ایجوکیشن ایکسپرٹس کو، فائنینشیل ایکسپرٹس کو آپ جو ہے پروگرام میں آپ ایز اے ایکسپرٹ جو ہے گیسٹ انوائٹ کریں گے، ان کے ساتھ گفتگو یہ چلے گی، تو کون کون سے ایشوز آپ لوگ ایڈریس یا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے اسپیسیفکلی؟ زہرا، ہم آپ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اف یو کوڈ گو فار اٹ. اچھا، میرا خیال ہے ایک چیز جو بہت ضروری ہے، میرا خیال ہے جو بات اریبا نے کی ہے، پاکستان میں ایک جو اچھی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ والدین نہیں چاہتے پڑھانا، یہ غلط ہے. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، اور یہ وہ ایک کانسیپٹ ہے جس کے پیچھے ہمارے فیصلہ سازی کے جو لوگ ہیں وہ چھٹنا چاہتے ہیں کہ جی ڈیمانڈ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ ان کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اینڈ دے تھاٹ کہ پڑھ لکھ جائیں تو کم از کم، اور بچیوں کے لیے تو خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 12ویں کر لیں پھر ہم ان کا سوچیں گے. یہ بالکل میں آپ کو نچلے طبقے کی بات کر رہی ہوں کہ وہ 10ویں اور 12ویں تک اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. ایشو آپ نے جیسے کہا کہ اسکولوں تک رسائی ہونا، اسکولوں کے اندر کوالٹی ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں معیاری تعلیم کا ہونا، وہ بہت ضروری ہے، اور جو موجود نہیں ہے ہمارے ہاں. اگر آپ دیکھیں تو ابھی ہم، میرا خیال ہے ہمارے پاس کوئی 1.5 لاکھ اسکول ہیں جو پرائمری کو کیٹر کرتے ہیں. اب ہماری پاپولیشن کی آپ ایک دیکھیے کہ آپ اتنی بڑی آبادی جس کا 50% جو ہے وہ ان لوگوں پہ ہے جو آئدر بہت آپ کے جو کم عمر بچے ہیں یا نوجوان طبقہ ہے. اگر آپ اس کو کیٹر نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر تو وہ کیسے کام ہوگا؟ اچھا، اب جو آپ نے سوال کیا وہ یہ تھا کہ جی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم بیسیکلی اس کے اندر جو ایشوز اٹھانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ فائنینسنگ فار ایجوکیشن، یعنی کہ تعلیم کے لیے کیا بجٹ رکھا جاتا ہے. ہم جو ہماری جو آبادی کا تناسب کے مطابق کیا وہ بجٹ موجود ہے، کیا وہ بجٹ اس اسکول کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو کیا وجوہات ہیں، اور اگر وہ بجٹ موجود ہے تو وہ کس جگہ لگ رہا ہے، کیا وہ اسکولوں میں تنخواہوں کی مد میں لگتا ہے یا اور چیزوں پہ لگتا ہے. ایک تو ہمارا یہ ایک ٹاپک ہوگا جس پہ ہم بات کریں گے. ایک ہماری گفتگو ہوگی کووڈ کے حوالے سے کہ کووڈ کے بعد جو ہم کہتے ہیں کہ اسکول بند ہوئے، بچے بہت سارے ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں، تو ان کی تعلیم کے اوپر اب کیا ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، حکومت کیا اپناتی ہے. جو ہم نے کیا جو طریقہ ہم نے کہا کہ جی ہم بچوں کو یہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے دیں گے، کیا یہ ہمارے ہاں کامیاب رہا یا نہیں رہا، اور کتنے بچے اس سے مستفید ہوئے، لوگوں کے مسائل کیا رہے اس کے اندر. ایک ہماری یہ گفتگو ہوگی اس کے اندر جو ہم کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اریبا آپ جہاں چاہیں ضرور اس کے اندر آپ انپٹ دیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے دماغ سے کچھ اور نکل نہ آ سکے تو میں کر سکوں. جو اس کے علاوہ ایک گفتگو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑا جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انکلوژن کا، انکلوسیو ایجوکیشن، جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ ڈسیبل بچوں کے لیے یا مارجنلائز کمیونٹی کے لیے. تو اس کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہوں گے اپنی اس گفتگو کے اندر کہ کیا ہے. اسی طرح کے اور کلائمیٹ چینج ہم ایک بہت بڑا ہمارے ملک کے اندر ایشو ہے جس کے اوپر ہمارا ایک ٹاپک جو میرے خیال میں بڑا ریلیٹیولی نیو بھی ہوگا. کلائمیٹ چینج پہ اتنی بات کی نہیں جاتی، خاص طور پہ ایجوکیشن کے ساتھ بھی اس کو بہت ریلیٹ نہیں کیا ڈفرینٹ جاتا. ٹاپک، بہت ڈفرینٹ ٹاپک ہے، بہت نیا ہے کلائمیٹ چینج. اس وقت پاکستان کے اندر ابھی تک ہم ایک عجیب سی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہم کیا کریں، تو کس طرح کریں. لیکن اس کو تعلیم کے ساتھ جوڑنا، اس کو ایجوکیشن کے سیکٹر کے ساتھ جوڑنا، ایک بہت ڈفرینٹ قسم کے پرسپیکٹیو کو ہم کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم لے کر آئیں. اچھا، اس کے اندر جو ہم اپنی سیریز چلا رہے ہوں گے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسپرٹس شامل ہوں، اکانومسٹ شامل ہوں، حکومتی نمائندے اگر کچھ آ سکتے ہیں ان کو ہم شامل کریں، ریسرچرز اس میں شامل ہوں.
اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جب یہ گفتگو کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عام کی ساری گفتگو جو ہے اس کو بائن کریں یا قبول کریں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو اور مختلف طبقہ فکر سے جو لوگ تعلق رکھ رہے ہیں ان کی سوچ کو اکٹھا کریں اور اس پہ ہم گفتگو کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کیا ہو رہا ہے. ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ حکومت نے اگر کچھ چیزیں جو اچھی کی ہیں ان اقدامات کو سراہیں اس کے اندر، اور جو نہیں کر سکے ہیں اس کو ہم اٹھائیں اور اس پہ آواز بلند کریں. جو ہماری خواہش ہے کہ جو ہمارے لوگ جو دوست جو ساتھی اس پروگرام کو دیکھیں وہ ضرور اس پہ کامنٹ کریں، وہ ضرور اس بات کو لے کر چلیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ انہیں ہمارا یہ پروگرام کتنا اچھا لگا، اس میں وہ کیا اور چیز چاہتے ہیں تاکہ اس کے اندر ایک ہم وہ لے کر آ سکیں، اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کے کانٹینٹ کو شامل کر سکیں. اریبہ میرا خیال ہے کہ یہ میری طرف سے اب آپ ڈالیے حصہ. جی اریبہ پلیز. آئی تھنک زہرا آپ نے بہت اچھے سے مفصل طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہم لوگ اس پوڈ کاسٹ سیریز میں کون کون سے ٹاپکس کور کر رہے ہوں گے، کس قسم کے گیسٹس آ رہے ہوں گے. ہمارے جیسے لوگ بھی ہوں گے جن کا تعلق سول سوسائٹی سے ہے، جو ایجوکیشن ایکٹیوسٹ ہیں، تعلیم پر کام کر رہے ہیں پاکستان میں، حکومتی اداروں سے بھی لوگ ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے. ہم تو نوجوان نہیں ہیں، ہم چاہے بولو جوان پہ آ رہے ہوں، لیکن نوجوان لوگ بھی ہوں گے. اور ہمارا جذبہ جوان ہے، ہم سوری، ہمارا جذبہ جوان ہے. یہ تو بات درست ہے. لیکن بالکل ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ میں نوجوان لوگوں کی بھی نمائندگی ہو. وہ کیا سوچتے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں تعلیم کو لے کر، اگر ان کی تعلیم تک رسائی ہے تب بھی ان کو کیا چیلنجز درپیش ہے، اور اگر تعلیم تک ان کی رسائی مشکل ہے یا ناممکن ہوئی بھی ہے کسی وجہ سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پہلو بھی اجاگر ہو. تو انشاءاللہ اگلے اس ایپیسوڈ کے بعد جو اب آنے والے اگلے 11 ہفتے ہیں تو شاید ہی کوئی تعلیم کو لے کے ٹاپک ہوگا جس کو ہم ٹچ نہیں کر رہے ہوں گے اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ. اچھا ٹاپکس آپ نے تقریباً جو ہے نا، ہم نے اپنا پلان تو آگے کا بتا دیا کہ ہم ویورز کے لیے اگلے کچھ ہفتوں میں یہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں، اور ٹاپکس ہیں بڑے امپورٹنٹ. مطلب آپ نے فائنینسنگ کی بات کی، آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی، اس کے علاوہ آپ نے گورنمنٹ آفیشلس کو انوائٹ کرنے کی بات کی اور ایکسپرٹس کو. آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے گولز تو آپ اوبیسلی ہوں گے دونوں آرگنائزیشنس کے، کہ جب یہ سیریز چلے گی تو اس سے ہم یہ رزلٹ چاہیں گے، تو آپ کے خیال میں کوئی ریپل ایفیکٹ ہوگا، یا کتنے حد تک آپ جو پیغام اپنا پہنچانا چاہتے ہیں اس سے کیا امپیکٹ آپ جو ہے فورسی کیا کر رہے ہیں کہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں، ایک زہرا نے بہت امپورٹنٹ بات شروع میں کی تھی کہ یہ ان پوڈ کاسٹ کو انویژن کرنے کا ایک وجہ تو کرونا وائرس تھی، کہ کیونکہ ہم لوگوں کی بہت سارے جسے ہم کہتے ہیں اسٹیک ہولڈرز، بہت سارے ایسے افراد جن کا تعلق حکومت سے ہو سکتا ہے حکومت سے نہ ہو، لیکن مختلف طبقات سے جن کا تعلق ہے، ان تک ہماری رسائی اور ان کی رسائی ہم تک محدود ہوئی بھی. تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم لوگ ان تمام ڈفرینٹ واکس آف لائف سے جو افراد کا تعلق ہے، ان تمام افراد کو انکلوڈ بھی کر سکتے ہیں، ان کو انگیج بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ سیر حاصل گفتگو بھی کر سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ ریپل ایفیکٹ کی بات کر رہے تھے ہشام، یہ چیز میں نے دیکھی ہے، آپ لوگوں کے تجزیے میں بھی مجھے لگتا ہے یہ ضرور ہوگا کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے that it always falls on deaf ears. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بات سنی نہیں جاتی، ٹھیک ہے. بعض چیزوں کے جو رزلٹ ہوتے ہیں بہت جلدی نظر آنے لگتے ہیں، بعض چیزوں پہ بات کرنے سے بات چھڑتی ہے اور پھر تھوڑا وقت لگتا ہے اس بات کو بننے میں، لیکن اہم یہ ہے کہ ہم گفتگو جاری رکھیں. اور ان پوڈ کاسٹ کا بھی یہ مقصد ہے کہ جن تعلیم کو لے کے جن چیزوں پر پہلے بات نہیں ہوئی اس پہ ہم بات چھیڑیں، اور جن چیزوں پہ ایک عرصے سے بات ہوتی چلی آ رہی ہے ہم اس کو آگے بڑھ رہے ہیں. زہرا اب آپ بولیے. تھینک یو. آئی تھنک آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری اور اریبہ کی شام کوئی پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال سے، مطلب یہ میرے تو ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ ہم ایک ایسا پروگرام کریں جو تعلیم پہ بات کرے، جس کے اندر ہم اپنے جو ہمارے مشاہدات ہیں، جو ہمارا کام ہے، جو ہمارے تجربات ہیں اور جو ہم نے سیکھا ہے،
ہم اس کو پھیلائیں, اس کو لوگوں تک پہنچائیں. یہ ہماری بڑی خواہش تھی. اتفاق سے کووڈ جب ہو گیا اور کیونکہ ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا لوگوں تک جانے کا, تو ہمیں لگا کہ یہ ایک اچھا ٹائم ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں گے. اچھا, ہم کووڈ کی وجہ سے گریٹفل ہیں, کووڈ کو تھینک یو کہہ رہے ہیں. کووڈ کو تھینک یو کہہ دیتے ہیں اور دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ کووڈ ختم ہو, لیکن ہماری یہ پوڈ کاسٹ اور ہماری جو جڑت ہے لوگوں کے ساتھ وہ ایسے ہی قائم دائم رہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک اور بڑی چیز جس سے جو ہم نے بہت محسوس کی وہ یہ تھا کہ ہم نے ٹی وی چینلز کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی, اخبارات میں لکھنے کی کوشش کیا سب کچھ کیا, اور لگا کہ نہیں بھائی وہ ایک خاص پیٹرن ہے جس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہم پولیٹیکل گفتگو زیادہ کرنا چاہتے ہیں, ہم آج کل کرکٹ کی گفتگو زیادہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن شاید ہم ہیلتھ کی گفتگو نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم ان مسائل پہ بات نہیں کرنا چاہتے جو لوگوں کے ہیں, جس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں, جن سے ان کی وابستگی ہے. تو ٹھیک ہے اگر ہمیں وہ موقع وہاں نہیں مل پا رہا, پرائم ٹائم میں آپ 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک ایک ہی گفتگو کر رہے ہیں, ایک ہی طرح کی گفتگو ہے, ہر چینل اٹھائیں آپ کو وہی گفتگو, وہی لوگ نظر آئیں گے. آپ نہیں چاہتے کہ ایکسپرٹ آپ کے اس پر آئیں, آپ نہیں چاہتے کہ ایک تجزیہ ہو جو ریسرچ بیسڈ ہو, چیزوں پہ ہو, جس کے اندر لوگوں کی آواز شامل ہو, جس سے لوگ جڑنے کی کوشش کریں. تو پھر ہمارے پاس یہ آپشن تھا کہ ہم اس کو استعمال کریں, اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس گفتگو کو اس طرح کا رکھیں لوگ ہم سے جڑیں, ان کو لگے کہ ہم ان کی بات کریں. اور میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ جب آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کی بات آگے جاتی ہے, اس کا ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ بات صرف آپ تک نہیں رہتی, آپ کی بات نکلتی ہے تو بہت سارے اور لوگ اسی طرح کی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں. دوسری ایک بہت بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ شام یہ ہے کہ 2022 جو ہے وہ پری الیکشن ایئر ہے, 23 میں الیکشنز آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ والی گفتگو ہم ضرور, اور ہم بار بار یہ کہیں گے اپنے پروگرامز کے اندر بھی, اور ابھی بھی میں یہ کہتی ہوں کہ اب کی دفعہ جب آپ ووٹ دیجیے تو سوچ سمجھ کے دیجیے, اب کی دفعہ جب آپ ووٹ دیجیے تو اپنے بچوں کے لیے دیجیے, اب کی دفعہ جب آپ ووٹ دیجیے تو اپنے ماں باپ کے لیے دیجیے, اب کی دفعہ آپ ووٹ دیجیے تو بحیثیت قوم دیجیے, بحیثیت فرد مت دیجیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انفارمیشن آپ تک جائے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تعلیم کو ووٹ دیں, صحت کو ووٹ دیں, انسان کے ان مسائل کو ووٹ دیں جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں. تو میں تو اس کے اوپر, میرا ایمان ان چیزوں کے اوپر ہے, تو اس لیے میں اس باتوں کو ضرور دہراؤں.